کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے 3 مختلف ٹائم میں، اور طلاق بھی ایک سے زیادہ، 12 طلاقیں ہو گئی. اب اس میں تو اس کی گنجائش کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، چونکہ مختلف ٹائم میں طلاق ہے نا. اس لیے 3 طلاقیں ہو گئیں، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور اس پہ حلال نہیں ہو سکتی. اگر وہ عورت چاہتی ہے تو پھر کسی اور سے شادی کرے، لیکن وہ کرائے کی شادی نہ ہو، ایک رات کے لیے مستقل شادی ہو، پھر اپنی مرضی سے وہ چھوڑ دے یا مر جائے، پھر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آدمی سچا ہو پھر بھی قسم نہیں کھانی چاہیے. بھئی جب سچا ہے تو قسم کھائیے. جاہل لوگوں کو ہے کہ جی سچے ہو یا جھوٹے ہو قسم نہ کھاؤ. کیا مانا؟ جھوٹے نہ کھاؤ، سچے کیوں نہ کھاؤ؟ اگر کسی نے قرآن اٹھا کے سچی بات کی، جب سچی بات کی، کفارہ کس بات کا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سلام بالکل سلام کرنا ہے، لیکن اتنی اونچی آواز سے نہیں کہ دوسرے پریشان ہوں. میں حج پر گیا تھا، مسجد نمرہ میں نماز کی خاطر چلا گیا، وضو نہیں تھا. وگر وہاں اتنا رش تھا کہ میں پانی تک نہیں پہنچ سکا، نہ مسجد تک پہنچ سکا. جماعت کھڑی ہو گئی، میں نے بغیر وضو کے نماز ادا کی. نعوذ باللہ. وہ نماز لوٹاؤ اور توبہ بھی کرو. زانی کو سنگسار کرنا جو ہے بالکل قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو میرا نبی حکم دے وہ بھی میرا حکم ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا. تو حضور نے باقاعدہ رجم کی ہے. غسل جنابت کی وجہ سے فجر کی نماز دیر سے پڑھتا ہوں، بالکل غلط بات ہے. آپ جلدی غسل کر کے نماز وقت پہ پڑھا کریں. اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں انتقال کر جائے کوئی بات نہیں، حیض تو اللہ نے لکھا ہے، کسی کا قصور تو نہیں ہے. بہرحال ایک طرف سے رہائش سے 65 کلومیٹر بنتا ہے اور دوسری طرف سے 80 کلومیٹر بنتا ہے. پھر بہرحال بات یہی ہے کہ اگر 65 کلومیٹر والا راستہ جاتے ہو تو پھر تم مسافر نہیں ہو. اگر 80 کلومیٹر والا راستہ جاتے ہو تو پھر مسافر ہو. دو 2018 میں ہم نے حج کیا. حج کی قربانی کاکیہ میں کی، ٹھیک ہو گئی. جمعہ کے دن دوسری اذان جب ہوتی ہے اور امام اگر آ گیا ہے منبر پہ بیٹھا ہے، جواب نہ دے، دل میں جواب دیتے رہیں. میں نے 11 ذی الحجہ کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، پھر 12 کو میں نے دوبارہ بھی وقت کے مطابق ماری، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں. حضور کا ورنہ حضرت یہ ادب کا ایک لفظ ہے، بس حاضر ناظر اس سے مراد نہیں ہوتا. اس طرح تو آدمی حضور استاد کو بھی کہتا ہے، ماں باپ کو، وہ بھی سب حاضر ناظر ہو جائیں گے. میری رشتے کی بات طے ہو گئی ہے، مگر میں نے لڑکے کو نہیں دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے. ہماری عمروں میں بھی فرق ہے. رابطہ اس طرح کریں کہ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ وہ اس کی تصویر منگا کے آپ کو دکھا دیں. آپ کی تصویر بھی اس کو دکھا سکتے ہیں. غسل جنابت میں جو تاخیر کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہیں، کہ اپنے آپ کو پلید حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، خدا نہ خواستہ موت آ جائے. مجھے میرے پاس جو ماں کی طرف سے دیا ہوا زیور ہے خامد نے نہیں دیا، لیکن اگر اس زیور کو بیچ کے میں عمرہ کر سکتی ہوں، وہ آپ کا ہے، خامد کا تو نہیں ہے.
نفل یا تہجد کی نماز کی نیت یہی ہے، 2 رکعت تہجد 2 رکعت نفل۔ ہمارے پاس جو حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بالکل ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور پھر وہ کیسے جائے گی؟ توبہ کرو، استغفار زیادہ پڑھو۔ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، وہم بھی آتے ہیں، جہاز میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ لاہور پڑا کرو، اور کیا کر سکتے ہیں۔ میری بچی نے میرے شوہر کی لمبی زندگی کی دعا سے انکار کر دیا ہے۔ اب تو خیر دعا کرتی ہے، لیکن وہ انکار بھی کر دے یا کرے فائدہ کوئی نہیں۔ لمبی عمر کی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لمبی ہو ہی نہیں سکتی، پھر دعا کا کیا فائدہ؟ اس کا وقت مقرر ہے۔ بی بی عائشہ نے ایک دفعہ حضور کو دعا کی تھی، اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کیا۔ انہوں نے فرمایا ضیعت وقت کی عائشہ، تم نے وقت ضائع کیا ہے، کیسے میری عمر زیادہ ہو جائے گی؟ جو مقرر ہے وہی رہے گی۔ اگر مدینے سے آپ کے سسر بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ میری ماں مدینے سے عمرے کا احرام باندھ کے آئی، بیمار ہونے کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، گھر چلی گئی۔ اس کے بیٹے نے دم ادا کر دی، ٹھیک ہے عمرہ تو نہیں ہوگا، دم دے دی، بس وہ جرمانہ ادا ہو گیا۔ بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے علماء وسیلہ شہداء اور انبیاء کے قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب زندہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو انبیاء تو زندہ ہے، لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ بالکل قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ یہ بات ثابت نہیں ہے، ایک اندازہ ہے نا، ہمارا قیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سیدھا نہ پکڑے، سیدھی اللہ سے دعا کرے۔ میرے بھائی نشہ کرتا ہے، دعا کریں 2 رکعت پڑھ کے، اللہ بچائے اس کو۔ خیر و برکت کے لیے بھی یہی ہے، دعا کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ قوت حافظہ کی جو دعا حضور نے حضرت علی کو بتلائی تھی، میں نے بتایا ہے کہ وہ کتاب ہے دلائل النبوہ، وہ کتاب لے لو، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل دعا حفظ قرآن کے نام سے چھوٹی چھوٹی پمفلٹ چھپے، ان میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی، وہ لے لو۔ ہم نے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو بھی عادت ہو، تو اس میں ہم تھوڑے تھوڑے پیسے روز ڈالتے ہیں، بچے بھی ڈالتے ہیں ہمیں دیکھ کے۔ جب مہینے 2 مہینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ہم خیرات کرتے، ٹھیک کرتے ہیں ہم، اچھی بات۔ میری ایک استاد ہے، وہ بڑی اچھی عادات ہیں اس کی، اور مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عیسائی ہے، اس کے دعا کر سکتی ہے، اللہ اس کے اسلام نصیب کرے۔ ایک آدمی دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن جس سے شادی کر رہا ہے اس سے پہلے اس کی منگنی اس سے ہوئی تھی، پتہ نہیں کس سے ہوئی، بہرحال کر رہا ہے، جب کر رہا ہے اس سے ہوئی تھی، کسی سے ہوئی تھی۔ ہم کشمیر سے ہیں، درسگاہ میں بچیاں بھی ہیں، بہرحال کوشش یہ کریں کہ مولوی نہ پڑھائیں بچیوں کو، کوئی عورت پڑھائے۔ امیر جس کو مقرر کیا جائے اس کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگانا چاہیے،
عورت پر جسم کا کتنا حصہ سر سے لے کر پاؤں تک چھپانا چاہیے؟ تبلیغی حضرات گھروں میں قرآن کا سیکھنا سکھانا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، یہ کوئی بدعت نہیں، قرآن سیکھنے سے کیا بدعت ہے؟ جن کی بھی اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اسلام آباد سے اگر میری بیوی کو اس کا بھائی بھیج دے اور جدے سے میں ریسیو کر لوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی کی آنتوں میں تکلیف ہے، زمزم پی کے دعا کیا کریں۔ احرام کی حالت میں عورت دستانے اور جراب پہن سکتی ہے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اپنی اہلیہ کے بال کاٹے، اپنا حلق نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو آپ نے فنانس میں قرضہ لیا ہے وہ سودی قرضہ ہوگا، تو سود پہ قرضہ لینا گناہ ہے، کوشش کریں جان چھڑائیں۔ بہرحال مسجد الحرام ہو یا مسجد نبی ہو، قضا نمازیں پڑھیں گے آپ تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ 1 نماز پڑھو تو لاکھ ادا ہو جائے۔ دوران طواف نماز 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے، پڑھی ہے تو طواف ہوا ہی نہیں، وہ طواف دوبارہ دہراؤ۔ ہمارے یہاں کوئی عالم آتا ہے اس کو ہار پہناتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، گزارش یہ ہے کہ ماں باپ داد ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کو ہدیہ دیں آپ۔ میری باجی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ آسان کرے، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرے۔ منیر حسین آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے عمرے کا رستہ آسان کرے۔ کوئی آدمی تقریر بھی سنتا ہے اور اللہ کا نام بھی ذکر کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ شوہر بیوی کو 2 طلاق دے چکا ہے، اب اگر 1 دے گا تو 3 ہو جائیں گے۔ 2 کے بعد تو رہ سکتی ہے، اس کے بعد 3 کے بعد نہیں رہ سکتی۔ 160 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے مرد اپنے پاس رکھے یا عورت؟ بچہ عورت کو ہوتا ہے یا مرد کو ہوتا ہے؟ آپ یہ فیصلہ کر کے مجھے لکھ دیں، پھر میں بتاؤں گا کہ کون رکھے۔ اللہ کی بندی عورت ہی رکھے گی۔ آنکھیں بند کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ قضا نماز کے لیے اقامت کہنا یا اذان دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی سامان قسطوں پہ لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں۔ کوئی کیا شوہر اپنی والدہ کے ساتھ خالہ زایات بہن کے گھر اس کی لڑکی بھی رہتی ہے، وہاں 2-3 دن رہ سکتے ہیں؟ نہیں، بہتر یہی ہے کہ نہ رہیں، ورنہ تو جائز ہے۔ میرا شوہر کام کرتا ہے، برکت نہیں ہوتی، استغفار زیادہ پڑھیں۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، بطور دعا پڑھ سکتی ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ تعزیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کے گھر جا کے 3 دن کے اندر کہیں کہ عظم اللہ اجرکم، اللہ تم لوگوں کا اجر بڑھائے اور اللہ مرنے والے کو جنت دے اور تم لوگوں کو صبر دے۔ میرے بھائی کا کاروبار میں دل نہیں لگتا تو دعا کرے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ میرے اندر یعنی رسولی ہے، 12 درود پڑھو، جو بھی پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اللہ شفا دیں گے۔ اور ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے،
یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کرو۔ دو شراکت داروں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس حادثے غلط بتائے خدا کو جواب دیں گے۔ جو لوگ آئیں اللہ سب کا عمرہ قبول فرمائے۔ یہاں حرم میں جو جنازے پڑھائے جاتے ہیں ان میں شیعہ اور خارجی بھی تو ہو سکتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اب کسی کا لکھا ہوا تو نہیں ہوتا۔ میری والدہ کو ماموں نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، گھر سے بھی نکال دیا، تو قیامت میں دے گا، فکر نہ کریں۔ جن کی بھی اولاد نہیں اللہ اولاد صالح دے۔ ہر طواف کے 8 استلام ہوتے ہیں، یعنی 8ویں پہ ختم کریں گے۔ اگر داڑھی امام کی چھوٹی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو امام نہ بنایا جائے۔ حرم کے باہر کچھ لوگ چیزیں بانٹتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین والی دعا پڑھتا رہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکی کو پتہ ہے، کیا وہ جا کے اس کو کہہ سکتا ہے؟ نکاح کے لیے تو کہہ سکتا ہے، ویسے نہیں کہہ سکتا۔ ایک آدمی کے بال نہیں ہیں، وہ آرٹیفیشل بال لگوا سکتے ہیں، ہاں لگوا سکتا ہے، لیکن وہ بال جو ہیں کسی بندے کے نہ ہوں۔ آج کل جیسے پلاسٹک سے بنے ہوئے ہیں وہ لگوائے، کیوں؟ بندے کا پتہ نہیں کافر کے ہیں مسلمان کے ہیں۔ میں ٹریول ایجنسی کا کام کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں ویزے ٹکٹ کروا دیں، ٹریول ایجنسی والوں سے لگوا دیتا ہوں، اس میں میں اپنے مصارف رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے 2 طواف کی یا 3 بعد میں ان کی 2 رکعت ادا کریں۔ 1 لاکھ نمازیں ادا نہیں ہوں گی، 1 لاکھ کا ثواب ہوگا۔ متقی بننے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کریں، علماء حق کی تقریریں سنیں، اچھی کتابیں پڑھیں۔ میرے بچے ہیں، محنت کرتے ہیں، حافظہ کمزور ہے، تو یا قوی یا متین اللہ کا نام ہے، وہ خود سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ میرے چھوٹا بیٹا ہے، اس کو جنات کے اثرات ہیں، تو آپ سارے گھر والے سورۃ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہی پانی اس کو پلایا کریں۔ حرم کی حدود میں ایک نماز اکیلے بھی پڑھو تو 1 لاکھ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو تو پھر تو 25 لاکھ ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی سماعت کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پوسٹ آفس میں کام کرتا ہوں، حکومت کی طرف سے کچھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد حکومت کچھ زائد رقم مہیا کرتی ہے۔ بہرحال اگر وہ کاروبار کر کے کرتی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن بطور سود دیتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں، ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کریں۔ بہرحال میں نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ایک بی بی نے کہا کہ میں نے حضور کا ہاتھ چوما ہے، اللہ عالم۔ عورت حیض کے دوران مسجد میں نہیں آ سکتی، باہر صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔ نکاح کے بعد لڑکی کا والد جو ہے اس کو خود چھوڑنے کے لیے خاوند کے گھر ہے، ہاں اچھی بات یہی ہے۔
بلوچستان میں نکلنے والے معدنیات جو ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں، لیکن بلوچستان غریب ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے حق کو ڈاکہ مار کے لوٹا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ کوئی صحیح آدمی بھیجے جو حقداروں کو حق دے۔ بہرحال مدینہ ریاست اللہ کرے بن جائے۔ عورتیں پلکیں کاٹ سکتی ہیں، نہیں کاٹ سکتی ہیں۔ بہرحال تصویر سے ہاتھوں پہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے، لیکن تصویر ہی استعمال ہو سکتی ہے کہ وہ آلہ ذکر ہے۔ جیسے لاؤڈ سپیکر حضور نے تو استعمال نہیں کیا نا، لیکن آلہ صوت کی وجہ سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ میرے شاگردوں کے حفظ کا اگلی جمعرات امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے۔ رہنا بیوی کے لیے بہرحال اللہ اس کی مشکلات حل کرے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح دے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا دے۔ جس کا رشتہ نہیں ہوا ہے تو اللہ اس کے لیے آسان کرے، سورۃ الرحمن پڑھتی رہے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ اولاد صالح دے۔ عمرے کے احکام ادا کرنے کے بعد طواف صفا کر کے دونوں اگر ایک دوسرے کے بال کاٹیں تو جائز ہے۔ بعد نماز کے بعد یا قدوس و 7 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جو تندرست اور زندہ آدمی ہے اس کے لیے آپ اپنا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ نیت کرنا زبان سے جائز ہے، لیکن اصل مقام دل ہے۔ غلاف کعبہ پہ نام لکھنا ناجائز ہے۔ 6 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ آج کل تو ہو جائے گی، چونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے؟ وہ تو آج کل 2 تولے سے بھی بن جاتی ہے، سونا بہت مہنگا ہے۔ قرض کے لیے استغفار پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ میں وہ شاپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ جو جوتے والے ہیں ان کو دے دیتا ہوں تاکہ جوتے اس میں پہن، کوئی بات اچھی بات۔ حضرت آدم کی توبہ جنت میں قبول ہوئی تھی، وہ تو زمین پہ اتر گئے تھے، پھر جنت کا کیا بنا؟ زمین میں ہوئی قبول۔ میری تقریباً 5 سال پہلے انگلینڈ میں طلاق ہوئی، 3 بیٹے ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب پاکستان آ گیا ہوں۔ قیامت میں بالکل پوچھا جائے گا، اولاد کا حق ہے آپ پر، آپ اولاد کو بلائیں، ان کو پڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ بہرحال میں نے ہنڈی والے کو 500 ریال دیے تو اس کا ریٹ 3000 بنتا ہو، جتنا بنتا ہوگا اس نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہنڈی نہ کیا کریں۔ اگر اتنے کسی نے زبردستی لگا دیا احرام کی حالت میں تو آپ فوراً اس کو دھو ڈالیں بس۔ طواف کے دوران کھجور کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم شریف میں انشاءاللہ ہر نیک عمل کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ پاکستان میں جو خیرات کے نام سے عورتوں کو پیسے دیے جاتے ہیں غریبوں کے لیے جائز ہے، امیروں کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ آپ نے انوار الصرف بھیجی تھی، وہ میرے پاس ہے، لیکن آج کل حالات کے مطابق مجھے فرصت نہیں ملی کہ آپ کو تقریر لکھ دوں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا لکھنے کی۔ حضور پاک نے تو طواف میں صرف سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا تو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور آگے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پڑھا بس۔ مدینہ شریف میں 1 نماز 1000۔ بہرحال تبلیغ میں ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آدمی گھر سے نکلا ہوا ہے۔
بہرحال ایک بچی چھوٹی تھی، والد نے اس کا نکاح زبردستی کر دیا تھا، اب وہ بڑی ہو گئی، عالمہ بھی ہے، تو خلو کر لے، بس نکاح نہیں کرنا چاہتی تو خلو کر لے۔ خالص بلسان کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو کوئی حکیم ہی بتائے گا۔ طواف کے بعد بال کٹوا دیے، صفا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ منافق کے ہاتھوں مارا جانے والا کیا شہید ہے؟ کافر کے ہاتھوں مارا ہوا شہید ہے، تو منافق کے ہاتھوں کیوں شہید نہیں؟ اکثر عورتیں اپنے دیور اور ساس کے ساتھ عمرہ کرنے آتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ دیور کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ دیور محرم نہیں ہوتا۔ بہرحال تصویریں مسجد کی بنا سکتے ہو، کعبے کی بندوں کی نہ بنایا کرو۔ ایک عورت عمرے کا طواف کرتی ہے، 2-3 چکر کے بعد تھک جاتی ہے، بیٹھ جاتی، پھر شروع کرتی، کوئی بات نہیں۔ حرم میں ایک عورت زیادہ وقت گزارتی ہے، جب ہوٹل میں جاتی ہے لوگ تانے دیتے ہیں، کیوں دیتے رہیں، تم اللہ کی عبادت کر رہی ہو، تمہیں کیا؟ احرام کی حالت میں منہ کھلا رکھے گی، پردہ نہیں، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے۔ بہرحال اگر عورت شرعی پردہ کرتی ہے اور کمرہ ایک ہے، اس میں غیر محرم بھی ہیں، تو اپنے بیڈ کے ساتھ کپڑا باندھ کے پردہ بنا لو۔ عورتیں گروپ کی شکل میں آ جاتی ہیں، محرم نہیں ہوتا، بس اللہ قبول کرے، ورنہ آنا نہیں چاہیے۔ اگر لڑکی حافظہ ہے تو تراویح پڑھا سکتی ہے لڑکیوں کو، صلاۃ تسبیح کی جماعت نہیں ہوتی۔ نہ بھی آئیں لیکن صلاۃ تسبیح کی کوئی جماعت نہیں۔ میرا خاوند ہے، اپنے عزیزوں میں بیٹھ کے وہ میری بےعزتی کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میری بیٹی ہے، اس کا رشتہ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکا جو ہے نشہ کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور لڑکی بیچاری شرعی پابند ہے پردے کی۔ اس سے کہو کہ وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اگر وہ توبہ کرے اور برائیاں چھوڑ دے پھر ٹھیک ہے، ورنہ خلو کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک آدمی نے صرف نحو نہیں پڑھا تو دوسروں کو ترجمہ نہیں پڑھا سکتا، اس کو خود ہی سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ماضی معلوم اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے۔ خدا سے ہی دعا مانگنی، اور کس سے مانگو گے؟ بہرحال آپ جب دیں، اور اس نے کہا کہ جب آپ درود و سلام پڑھیں تو مجھے کال کریں، میں موبائل پہ پڑھوں گا۔ بالکل گستاخی اور بے ادبی ہے۔ طواف کے دوران یا عمرے کے دوران عورت اپنے چہرے کے آگے کپڑا جیسے گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں، ویسے لٹکا کے رکھے۔ طواف کے دوران حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھانا بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال احرام باندھنے کے بعد احرام میں بال نظر آئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مسجد قباء سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ مجھ سے دوست قرض مانگتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، ان سے پیسے بھی نہیں لیتا، کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں لیتے تو نہیں لیتے۔ میں جن لڑکیوں کی ولادت ہونے والی ہے ان کی مدد کرتی ہوں پیسوں کی، ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ طواف کر رہا تھا، 2 چکر ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ میں نے طواف کے 2 پتہ نہیں فجر کی نماز پڑھی، بعد میں خیال ہے کہ شکرانہ رہے گا، پتہ نہیں شکرانہ کیا ہوتا ہے۔ طواف کے دوران ویڈیو کال بنائیں، بالکل ناجائز ہے۔ کچھ لوگ تصویر کے ساتھ یا کسی نام کے ساتھ کعبے کی تصویر بناتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ٹیک لگا کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل میں قرآن ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
میں نے عمرہ کیا، صفا کے بعد سر پہ کینچی سے 4 جگہ پہ ٹک لگائے، دم پڑ گئی اور سر بھی منڈوائے پورا۔ زندہ آدمی کے لیے آپ خود اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ قصر نماز کے دوران ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کٹھی حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے، باقی ائمہ کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے بعد صفا کا کسی نے عطر کا سپرے کیا تو میرے چہرے رام پر بھی آیا، کوئی آپ پہ دم نہیں ہے۔ بہرحال ایک جو علم والا نہیں ہے پھر بھی حدیث بیان کرتا ہے، اور حدیث بھی اس کتاب سے بیان کرتا ہے جس میں کافی ضعیف حدیثیں ہیں، تو ایسے آدمی کی باتوں کو سنا ہی نہ کریں۔ صفا مروہ کے چوتھے چکر میں پاؤں زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے بعد حلق کرانے کے بعد غسل کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی ظہر کی نماز میں شریک ہوا لیکن اس کی زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ نماز میں منہ میں پانی آ گیا، تھوڑی سی اندر چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ بغیر صفا کیے ہوئے طواف کے بعد حلق کرا کے احرام کھول دیا، بالکل دم ہے۔ باتھ روم میں اگر ہوں تو پھر اذان کا جواب نہ دیں۔ شیعہ کے جنازے میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ سنت کی کثر نہیں ہوتی، فرض کی ہوتی ہے۔ بچے کا نام والد سے پوچھے بغیر والدہ یا سسرال رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں۔ ایک عورت کو طواف کرنے کے بعد حیض آ گیا، صفا نہیں کر سکی، وہ حیض میں صفا کر سکتی ہے، کر لے اور بال کٹوا کے عمرہ پورا کرے۔ غیر محرم سے بال کٹوائے گناہ ہے، لیکن بال تو کٹ گئے نا عورت کے۔ ساتھی کی حل کر رہا تھا کہ مجھے بلیڈ لگ گیا، کوئی حرج نہیں، خون بھی آ جائے کوئی بات نہیں۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ قرآن کا ختم کا ثواب ملتا ہے۔ شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ میری امی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیوی اگر خاوند کے بغیر اکیلے طواف کرے وہ جائز ہے۔ میری بیوی گروپ کے ساتھ آئی ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہے۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کنکری انگنی ماری تو دم ہے۔ لال مسجد والے جو بھی ہیں اللہ پاک حق والوں کی مدد کرے، مجھے تو پتہ نہیں حقائق کا۔ جنات کو بھگانے کے لیے سورۃ البقرہ پڑھا کرو گھر میں۔ حرم کے علاوہ بھی جتنی مسجدیں ہیں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا۔ بچہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور بچہ دے سکتا ہے، دے دے، لیکن نام اسی کا رہے گا جس کا بچہ ہے۔ میدان عرفات میں ہم نے ایک مسواک توڑ لیا، کوئی بات نہیں، وہ حد حرم سے باہر ہے۔ ایک آدمی کا شارجہ والے کا گردوں کا ٹیسٹ ہے، اللہ کرے اللہ شفا دے۔ بینک سے گاڑی نہ لیں قسطوں پر، وہ سود لیں گے۔ ایک آدمی قرآن اٹھا کر زمین کے پیسے لیتا ہے، زمین نہیں دیتا، ایسے آدمی سے تعلق بھی نہ رکھیں، اپنا حق وصول کریں۔ بار بار قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اصلح لی فی ذریتی، اصلح ربی نہیں، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتا ہے۔ صفا مروہ کے بعد اگر ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گی جب تک کہ چوتھا حصہ بالوں کا نہ کٹ جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنعنا ولا تمتحنا اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک اللہم ارزقنا حبک و حب نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب اصحاب نبیک و اہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب امن من یقربنی الى حبک یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ میرے ایک دوست ہیں قاری ارداز صاحب محمود آباد کراچی والے، ان کی بہن فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم مانگنا بھی نہیں جاتے بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، پاکستان کو بھی یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما نصرت فرما، یا اللہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں ان پر اپنا قہر نازل فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر